تاریخ میں بڑی بڑی سلطنتوں کے بننے اور ٹوٹنے کی کہانیاں تو بھری پڑی ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ ایک پوری کی پوری سلطنت کی تباہی صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہو۔ آج ہم تاریخ کے اسی ایک لمحے کو کھوجیں گے جب ایک تجارتی قافلے کی توہین نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1218 میں۔ اس وقت کے شاید سب سے طاقتور حکمران چنگیز خان اپنے پڑوسی خوارزمی سلطنت کی طرف ایک تجارتی قافلہ بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ بس تعلقات قائم کرنے اور تجارت کو بڑھانے کی ایک پرامن کوشش تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک پرامن تجارتی مشن کا جواب اتنا بھیانک نکلا کہ چنگیز خان نے بدلے میں پوری کی پوری سلطنت کو ہی نقشے سے مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا؟ آخر اتنی بڑی غلطی کہاں ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک ایسی غلطی جو بہت مہنگی پڑی۔ یہاں ہم اس لمحے پر نظر ڈالیں گے جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا اور ایک بہت بڑی خوشحال سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اور یہ سلطنت تھی خوارزمی سلطنت، وسطی ایشیا کی ایک بہت بڑی اور بے حد امیر ریاست، جس کا شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ کے سب سے اہم تجارتی راستوں پر کنٹرول تھا۔ مطلب یہ کہ اس وقت کی ایک سپر پاور تھی جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ 1218 میں منگول قافلہ خوارزمی شہر اترار پہنچا، جہاں کے گورنر اینالچک نے لالچ میں آ کر تاجروں پر جاسوسی کا جھوٹا الزام لگایا، سارا سامان ضبط کیا اور ان سب کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی چنگیز خان نے سفارتکاری سے کام لیا اور صرف یہ مطالبہ کیا کہ اس گورنر کو سزا کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن خوارزم کے شاہ محمد دوم نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف یہ مطالبہ ٹھکرایا بلکہ منگول سفیر کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ تو توہین کی انتہا تھی اور سیدھا سیدھا جنگ کا اعلان۔ شاہ نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن شاید اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کس خوفناک فوجی طاقت کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب ذرا منگول جنگی مشین پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جو تاریخ کی سب سے خطرناک افواج میں سے ایک تھی۔ منگول فوج کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ رفتار، اور اس رفتار کا راز ایک نمبر میں چھپا ہے: 4۔ ہر منگول سپاہی کے پاس اوسطاً 4 گھوڑے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تھکے ہوئے گھوڑے کو تازہ دم گھوڑے سے بدل کر دنوں تک بغیر رکے سفر کر سکتے تھے۔ ایسی رفتار اور برداشت کا مقابلہ کوئی دوسری فوج کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ فوج ہر طرح سے بالکل الگ تھی۔ ان کے کمانڈر اتنے طاقتور تھے کہ 200 میٹر سے زیادہ دور تک مار کر سکتے تھے۔ ان کا ذرا بختر ہلکا لیکن بہت مضبوط تھا، جو سپاہی اور گھوڑے دونوں کو بچاتا تھا، اور وہ جہاں بھی جاتے وہاں کے ماہر انجینئرز کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتے، جس سے قلعے فتح کرنا ان کے لیے آسان ہوتا گیا۔ اور ان کا سب سے خوفناک حربہ تھا خراش، جس میں وہ جنگی قیدیوں کو انسانی ڈھال بنا کر سب سے آگے کھڑا کر دیتے تھے تاکہ شہر کی دیواروں پر حملہ کیا جا سکے۔ تو اس توہین کے بعد جو حملہ شروع ہوا وہ صرف زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ نہیں، یہ معاملہ اب ذاتی ہو چکا تھا۔ یہ انتقام کی مہم تھی۔ جیسا کہ ایک تاریخ دان لکھتا ہے، اس کے تیر بردار قاصد ہر طرف بھیجے گئے، صرف اور صرف انتقام کی ایک مہم کے لیے۔ چنگیز خان کے لیے یہ اب سلطنت کا نہیں بلکہ ذاتی عزت کا معاملہ بن چکا تھا۔ منگولوں کا پہلا نشانہ وہی شہر تھا جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، اترار، اور اس کے لالچی گورنر اینلشک کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اس کی سزا تو پہلے سے ہی طے تھی۔ انصاف اس کے لالچ کا ایک علامتی جواب تھا۔ اینلچک کی آنکھوں اور کانوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈالی گئی۔ یہ اسی دولت کی سزا تھی جس کے لیے اس نے پورے قافلے کو قتل کروا دیا تھا۔ تو گورنر کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی، لیکن ان شہروں کا کیا بنا جنہوں نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکشی کی قیمت کیا تھی۔ اس کی سب سے خوفناک مثال گرگنج شہر کی تباہی ہے۔ یہاں منگولوں کی بے رحمی اور ذہانت دونوں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ جب منجنیق چلانے کے لیے پتھر کم پڑ گئے تو انہوں نے شہتوت کے لٹھوں کو پانی میں بھگو کر پتھر جیسا سخت بنا لیا اور انہیں استعمال کیا۔ جب شہر کے ارد گرد کی خندق کو پار کرنا تھا تو انہوں نے ہزاروں قیدیوں کو اس میں دھکیل دیا، یہاں تک کہ وہ لاشوں سے بھر گئی، اور پھر اسی لاشوں کے پل پر چڑھ کر دیواروں تک پہنچے، اور شہر فتح کرنے کے بعد انہوں نے ڈیم توڑ کر پورے شہر کو پانی میں ڈبو دیا، یہاں تک کہ دریا کا رخ ہی صدیوں کے لیے بدل گیا۔ لیکن اس بے پناہ تباہی کے بعد تاریخ میں ایک بہت ہی غیر متوقع دور شروع ہوا، اور یہیں ہمیں منگول تاریخ کا سب سے بڑا تضاد نظر آتا ہے۔
ایک طرف تو وہ تباہی تھی جس نے شہروں کو کھنڈر بنا دیا اور لاکھوں لوگوں کی جان لے لی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسی تباہی کی راکھ سے پاکس منگولیکا یعنی منگول امن کا دور شروع ہوا۔ تقریباً 1 صدی تک منگول سلطنت میں ایسا امن قائم ہوا کہ شاہراہ ریشم تاریخ کی سب سے محفوظ شاہراہ بن گئی۔ خیالات، ایجادات اور سامان پورے یوریشیا میں آزادانہ طور پر آنے جانے لگی۔ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ جن منگولوں نے اس پوری سلطنت کو تہس نہس کیا تھا، بعد میں انہوں نے ہی شہروں کو دوبارہ تعمیر کروایا، نئی صنعتیں لگائیں اور تجارتی راستوں کو اتنا محفوظ بنا دیا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ جیسا کہ ایک مورخ نے کہا، امن تباہی اور بربادی میں سے پیدا ہوا۔ یہی منگول سلطنت کے اثرات کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے، کیا امن اور ترقی کی بنیاد تباہی اور بربادی پر رکھی جا سکتی ہے؟ کیا ایک تہذیب کو مٹا کر ایک نئی تہذیب کی تعمیر کرنا درست ہے؟ اس کا جواب شاید اتنا آسان نہیں ہے۔